بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد صہیب ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، حالیہ کے پی بلدیاتی انتخابات کے بعد بننے والی تازہ ترین صورتحال پر آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعیت علماء اسلام کامیاب ہو چکی ہے۔ تقریباً اب تک کی نتائج کے مطابق جو 17 امیدواروں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً 14 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح کچھ اے این پی کے ہیں، کچھ آزاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین حکومت کا گڑھ سمجھا جانے والا پشاور میئر کا جو الیکشن تھا، وہ پی ٹی آئی ہار گئی، جہاں سے انہوں نے جنم لیا، جہاں سے پاور میں آئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 3 میئر، جو کوہاٹ کا میئر تھا وہ بھی جمعیت علماء اسلام کا ہو گیا، اور یہ جو ہے نا یہ پیچھے رہ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اے این پی مردان کا جو میئر تھا وہ اے این پی لے اڑی۔ تو ایسے میں ناظرین آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ پی ٹی آئی کی جو ناکامی کی وجہ ہے وہ ہے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے وزیر ہے وہ کیا بتا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو ابھی کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی شکست کو تسلیم بھی کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بہانے بازی سے کام لیا جا رہا ہے، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ کپتان صاحب نے بذات خود ایک ٹویٹ بھی کر دی ہے کہ میں اب سے خود میدان میں آ کر بلدیاتی انتخابات کا جو ہے نا جو دوسرا مرحلہ ہونا ہے، یعنی یہ جو کے پی کے بلدیاتی انتخابات ہیں، وہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ 2 مرحلوں میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 17 اضلاع کے جو انتخابات ہیں، جو ان کی 64 تحصیلیں ہیں، وہ انتخابات آج ہوئے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں جو انتخابات ہوں گے وہ 16 جولائی 2022 کو ہوں گے 18 اضلاع پہ۔ تو اس مرحلے کے لیے کپتان صاحب نے بذات خود ٹویٹ کی ہے کہ میں خود اس کی نگرانی کروں گا، اور میں خود اس کا نوٹس لوں گا، جیسے کہ وہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہوگا مختلف چیزوں کا نوٹس لے چکے ہیں۔ مہنگائی کا نوٹس لے چکے ہیں، چینی بحران کا نوٹس لے چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ جب نوٹس لیتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا وہ کم ہونے کی بجائے یا اچھائی کی طرف جانے کی بجائے مزید اس میں برائی والی برکت آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ناظرین کے پی ٹی آئی والے اس شکست کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بہانے بازی بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا، جو عوام نے ان کو جھاڑ پلائی ہے، عوام نے ان کو رد کیا ہے۔ عوام نے کیوں ان کو رد کیا ہے؟ عوام ناظرین نہ پہلے ان کے ساتھ تھی، نہ آئندہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، کے پی کی بات کر رہا ہوں میں۔ کے پی میں ناظرین جو مین اسٹریم پولیٹکس ہے وہ جے یو آئی ہی کے پاس پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور وہ ایک پشتون بیلٹ کہلاتا ہے وہ علاقہ، اور اس علاقے میں آپ اگر کبھی بھی آپ کا جانا ہو یا آپ کے کہیں جاننے والے ہوں، تو اس میں مذہبی عنصر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک مین اسٹریم جو پولیٹکس ہے اس میں یہ جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جے یو آئی کی پولیٹکس ہے وہ ان کو ایک طرح سے کرپشن سے بھی
پاک رہے ہیں اور ان کا کوئی نیب میں نہ کیس ہے نہ اگر نیب نے کوئی دامن پہ داغ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو جے یو آئی قیادت نے اس کو بھرپور طریقے سے رد بھی کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ اصل صورتحال ہے کہ عوام میں ان کی روٹس نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ بزور قوت لائے گئے اور بٹھا دیے گئے، اور اب جب ہاتھ اٹھا تو نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ان کو رد کیا گیا، ان کو عوام نے جو ہے نا وہ شکست فاش کر دیا۔ ان کی حکومت میں ان کے 10 سالہ دور اقتدار کے بعد، تبدیلی کے بہت سے دعووں کے بعد، جن میں ایک دعویٰ جو تھا وہ صحت کارڈ کا تھا کہ 10 لاکھ روپے تک آپ کو کریڈٹ ملے گا آپ اگر علاج کرانے جائیں گے، اور اس صحت کارڈ کو انہوں نے کیش بھی کیا، جو کہ کے پی میں انہوں نے دیے۔ پھر آپ کو جیسے یاد ہوگا انہوں نے بہت کمپین بھی کی اس حوالے سے، لیکن اس صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ صحت کارڈ اگر انہوں نے جاری کیا ہے تو اس سے بجائے اس کے کہ لوگ سرکاری ہاسپٹلز کی طرف آئیں، پرائیویٹ ہسپتالوں کا انہوں نے رخ کرنا شروع کیا ہے عوام نے، اور وہ جو صحت کارڈ ہے وہ جیب میں پڑے پڑے جو ہے نا وہ وہ ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن علاج تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو جب بندے کو کوئی بیماری ہوتی ہے تب ہوتا ہے علاج۔ اس کے ناظرین، جو صحت کارڈ کا جو اصل کارڈ ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو ہوا ہے، ان کی جو ہے نا وہ پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوا ہے۔ اس پر پھر کبھی تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بھی سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے جو بیان دیا تھا کہ میں ابھی وہ نواب شاہ میں ظاہر سے اس نے شاید بیان دیا تھا کہ میں ابھی جاؤں گا، وہ فارمولا بناتے ہیں کوئی، دوستوں سے میں نے کہا کہ کوئی فارمولا بنائیں، کوئی وہ دوست مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کے بیٹھتے ہیں، کوئی فارمولا بناتے ہیں اور اس حکومت کو جو ہے نا وہ چلتا کرتے ہیں۔ اور آصف زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے وارمولے آپ کے فارمولے نے ہی تو ملک کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کیا ہے، تو آپ پہلے جو لائے ہیں اس کو ہٹائیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ اتنا تلخ بیان انہوں نے کیوں دیا؟ یہ بیان دینے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ ناظرین، بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے رابطے ہو رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے، تو ایسے میں جو زرداری صاحب ہے وہ جو مفاہمت کے بادشاہ کا ان کو باقاعدہ لقب ملا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ اس وقت لوہا جو ہے وہ نرم ہے، تو انہوں نے ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کے حصے میں کیا آتا ہے، اور وہ اپنے لیے کتنا جو ہے نا سپورٹ حاصل کر پاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس بیان کا مجھے کوئی وہ نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔